السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، ہم اردو زبان و ادب کے حوالے سے اور اردو زبان کی ترویج کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کس طرح ناموں کی اپنے صاحب نام جو ہوتا ہے اس پر کچھ کیسے اثرات ہوتے ہیں اس کے، اور ان کی مناسبت سے بعض اوقات شاعروں نے بڑے ہی خوبصورت اشعار بھی لکھے اور دلچسپ واقعات اور لطیفے بھی بنے۔ تو اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بیان کریں گے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی مباحثہ یا تنازعہ میں اگر فریق مخالف کے نام میں کوئی خوبی ہے تو نام کی اس خوبی سے فائدہ اٹھا کر نام اور نام والے میں حقیقی تضاد ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس سے مخالف کی گندم نمائی، جو فروشی، یعنی ظاہر کچھ باطن کچھ، ادعا اور نااہلیت ثابت کرنا مراد ہوتی ہے۔ اور ناظرین، ایک بات یہ بھی ہے کہ نام اصلیت بد کا آئینہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کوشش اس بات میں ہوتی ہے کہ نام اور نام والے کے باہمی رابطہ یگانگت پر زور دیا جاتا ہے، اور نام والے کو گویا کہ نام کی صفات کا جواب دہ تصور کیا جاتا ہے، اور نام کی اصلی حالت میں ہی یا خفیف تبدیلی سے، یعنی معمولی سی تبدیلی سے اسے موسوم کی خفت عقلی، بے وقتی، ناقابلیت اور جہالت کا معترف یا نمائندہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مشہور مگر متبذل سی مثال ذہن میں آ گئی ہے، فارسی کے الفاظ ہیں اس میں کہ چے نام نا مبارک ہست ناتھو، چے نام نا مبارک ہست ناتھو کہ اول ناہ دارد آخرش تھو۔ اس موقع پر آب حیات میں سے ایک لطیفہ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ اشرف علی خان فغاں دوسرے دور کے شعراء میں سے ہیں، اور راجہ شتاب رائے راجہ عظیم آباد کی سرکار میں وظیفہ خوار تھے۔ ایک دن راجہ صاحب کے دربار میں غزل پڑھی جس کا قافیہ تھا لالیاں اور جالیاں۔ سب سخن فہموں نے بہت تعریف کی۔ راجہ صاحب کی صحبت میں جگنو میاں ایک مسخرے تھے۔ ان کی زبان سے نکلا کہ نواب صاحب، سب قافیے آپ نے باندھے مگر تالیاں رہ گئیں۔ انہوں نے ٹال دیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ راجہ صاحب نے خود فرمایا کہ نواب صاحب سنتے ہو جگنو میاں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مہاراج، اس قافیہ کو متبذل سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، یعنی اس میں بہت تبدیلی ہو چکی ہے، لہٰذا یعنی اس کو تھوڑا معیار سے میں کم سمجھتا ہوں، اس لیے چھوڑ دیا ہے اسے، اور حضور فرمائیں تو خیر اب بھی ہو سکتا ہے۔ مہاراج نے کہا کہ ہاں، کچھ کہنا تو چاہیے۔ انہوں نے اسی وقت پڑھا، جگنو میاں کی دم جو چمکتی ہے رات کو، جگنو میاں کی دم جو چمکتی ہے رات کو، سب دیکھ دیکھ اس کو بجاتے ہیں تالیاں، اور تمام دربار چمک اٹھا اور میاں جگنو مدھم ہو کر رہ گئے۔ ناظرین محترم، اسی طرح نام میں حسنات و صفات کی پیشگوئی بھی پائی جاتی ہے۔ احمدیہ جماعت کو مباحثات میں اس کے مخالفین نے قادیانی کی بجائے قادیانی یاد کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ بھی ہوا ہے کہ جس شخص کا اعزاز منظور ہوتا ہے تو بڑی خوشی سے اس کا نام لے کر اگر اس میں کوئی عز و وقار، خوبی و نیک منشی، حسنات و صفات کا اشارہ یا ایسے اشارے کی گنجائش بھی ہوتی ہے تو لوگ اس میں مسمہ کی پیشگوئی پاتے ہیں۔ اب یہاں قادیانی اور قادیانی کا جو لفظ بیان کیا ہے، پہلا لفظ قادیانی جو ہے یہ قاف ہے 2 نقطے والا، اور دوسرا قادیانی جو ہے اس میں کاف ہے
جس پر ڈنڈا لگا ہوتا ہے، لکیر لگی ہوتی ہے۔ اس ضمن میں کئی مثالیں ہیں، بعض نہایت ہی دلچسپ بیان کی جا سکتی ہیں۔ آپ نے سہ نصری ظہوری ملاحظہ کی ہوگی۔ ظہوری کا ممدوح ابراہیم عادل نام تھا۔ ظہوری نے سہ نثر میں ایک نثر ممدوح کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اس نام کے مصداق ہونے پر لکھا ہے، اور حق تو یہ ہے کہ اس طرز میں لکھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ملکہ نور جہان شاہ جہانگیر کی منقوہہ ہونے سے پہلے ایک امیر شخص شیر افغن کی بیوی تھی۔ ایک دن ملکہ نے ایک شیر کا شکار کیا۔ کہنے والے نے کہا، نور جہاں گرچہ بظاہر زن است، نور جہاں گرچہ بظاہر زن است، در وصف مرداں زن شیر افغن است۔ یعنی وہ اس شعر میں تعریف بھی کر گیا اور ساتھ ہی چوٹ بھی کر گیا کہ کیسے نور جہاں نے شیر کو مارا تو گویا شیر افغن کو بھی مارا۔ تو یہ ایک طنز بھی ہے اور تعریف بھی ہے اس میں۔ ناظرین، اسی طرح شاہ شمس ولی اللہ اردو شاعری کے بابا آدم نے اپنے جوش ریختہ گوئی میں ناصر علی سرہندی کو کہ علی تخلص کرتے تھے، یہ شعر لکھا، اچھل کر جا پڑے جوں مصرعِ برق، اچھل کر جا پڑے جوں مصرعِ برق، اگر مطلع لکھوں ناصر علی کوں۔ ناصر علی نے جواب میں لکھا، با اعجاز سخن گر او اڑ چلے وہ، با اعجاز سخن گر اڑ چلے وہ، ولی ہرگز نہ پہنچے گا علی کو۔ دلی میں ناظرین ایک منشی ہندو تھے اور بخیہ نام رنڈی پر مسلمان ہو گئے۔ شاہ نصیر نے ان کے لیے یہ شعر لکھا، جس طرف تو نے کیا ایک اشارہ زبخیہ، جس طرف تو نے کیا ایک اشارہ نہ جیا، جس طرف تو نے کیا ایک اشارہ نہ جیا، بخیا آہ تیری چشم کا مارا نہ جیا۔ اسی طرح عیسیٰ خان اور موسیٰ خان دو بھائی دلی میں تھے۔ مال و دولت کی بابت دونوں میں کچھ جھگڑا ہوا۔ عیسیٰ خان ناکام ہوئے اور موسیٰ خان نے کچھ عدالت کے زور سے اور کچھ حکمت عملی سے سارا مال مار لیا۔ شاہ صاحب نے بطور ظرافت چند شعر کا قطع کہا، ایک مصرع یاد ہے اور وہی قطع کی جان بھی ہے، آپ بھی سنیے۔ ہوئی آفاق میں شہرت کہ عیسیٰ خان کا گھر موسیٰ۔ ناظرین، اسی طرح نام اور اس کے زیر اثر کچھ عقائد ہوتے ہیں، اسی بنا پر، اس عقیدہ کی بنا پر کہ نام حقیقت پر دال ہوتے ہیں، یعنی دلیل دیتے ہیں، اور ان کا برحق ہونا یقینی ہوتا ہے، نہ کہ کسی نامعقول توہمات کی بنا پر۔ رومی فوج میں داخلہ کے لیے نیک شگون نام ترجیح اور فوقیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یعنی جس کا نام نیک شگون ہوتا تھا اسے رومی فوج میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ رومی سپاہیوں کی ایک بغاوت کے بعد سر لشکر نے ان کی سرکشی میں یہ امر زیادہ قابل نفرت اور ملامت ظاہر کیا کہ ایک بدشگون نام کا شخص ان کی گمراہی کا باعث تھا، اور وہ اسے اپنا رہنما بنانے کی ترغیب میں آ گئے تھے۔ نام کی طاقت کے لوگ بے حد قائل ہیں، بلکہ خیال تو یہ ہے کہ بعض اوقات یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ نیک نام کو بری یا ضرر رساں طبیعت پر اس قدر قابو پانے کی عزت دی جاتی ہے کہ برائی کے زائل ہو جانے کا ذریعہ ہوتا ہے، بلکہ نام والے کو نام کی صفات سے کم جزوی طور پر متصف ہونے پر رجوع کر دیتا ہے، اور یہی اصول اس خوفناک بیماری چیچک اور اس کی دیبی یعنی اس کی دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے اور نام کے لحاظ سے اس کی نامہربانیوں سے بچے رہنے کے لیے اس کا نام ماتا مائی رکھنے کا باعث ہے۔ ناظرین، اسی طرح الفبیان کا مہلک اور خطرناک مرض جو بچوں کو بے رحمی سے ضائع کرنے میں مشہور ہے، اسی توجہ سے دل انسانی میں ایک قسم کی سچی یا جھوٹی تسکین پیدا کرنے کے لیے
اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، امثال بھی اس انسانی فطرت کے تقاضے کی شاہد ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے اردو میں پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، اور فارسی میں برعکس نہند نام زنگی کافور، اور روشنائی عرب از نور محمد بود نہ از شعلہ بو لہب۔ یہ مثالیں اس حوالے سے امید ہے کہ کافی ہوں گی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اردو زبان و ادب اور اس کی ترویج سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ دلچسپی کا باعث رہا ہوگا، اور آپ سب ناظرین ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو ناظرین، حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔